بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل بہت اداس ہے اور طبیعت بوجھل بوجھل سی ہے۔ جب ہم لوگ کہیں ملنے جاتے ہیں اپنے رشتہ دار ہیں اپنے عزیزوں سے، اور جب واپس جاتے ہیں تو کچھ ایسی ہی طبیعت بوجھل سی ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو سال بعد یا 2 سال بعد یا کچھ مہینوں بعد اپنے عزیز سے ملنے، اپنے رشتہ دار سے ملنے جاتے ہیں، اور واپسی پر کچھ ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ تو اس ٹائم طبیعت بہت بوجھل ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے گاڑی آگے جا رہی ہے ایک مطلب اداسی بڑھتی جا رہی ہے۔ دل میں یہ خیال آ رہا ہے، یہ کوئٹہ کا وہ ہے لکپاس ٹول پلازا، وہ ہم نے کراس کیا اور اب ہم آگے جاتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے اداسی بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ سوچ کر کہ اب اگلی دفعہ پتہ نہیں کب آنا ہو۔ یہ لکپاس ٹنل ہے، اس کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں۔ بلوچستان اور KPK میں آپ سفر کریں تو کوئی کسی ٹنل سے واسطہ نہ پڑے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ لکپاس جو ٹنل ہے وہ چھوٹا سا ہے، بہت لمبی سرنگ نہیں ہے۔ اس کا اگلا سرا آنے والا ہے اور روشنی سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کو، اور ٹنل سے ہم باہر نکل گئے۔ تو میں بتا رہی تھی کہ وہ اداسی اور طبیعت بوجھل ہونے کی وجہ یہی ہے، یہ سوچ ہے کہ ابھی ہم جن کے پاس سے کچھ گھنٹوں پہلے ہم آئے، اب وہ ہم سے ہر بڑھتے منٹ کے ساتھ، ہر بڑھتے گھنٹے کے ساتھ وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا ان کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پر لکپاس ٹنل سے گزرنے کے بعد ہم کچھ آگے گئے تو مستونگ کے علاقے سے پہلے جگہ آئی، وہاں پہ بہت سارے باغات دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ ہے باغات سارے خوبانی اور آڑو کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کو یا کوئٹہ کو فروٹ باسکٹ آف پاکستان کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے ہر صوبے کے کچھ اپنے پھل ہوتے ہیں جو دوسرے صوبوں میں وہ مطلب اگتے نہیں ہیں۔ تو بلوچستان کے جو مین پھل ہے جس کی پیداوار، جن پھلوں کی بلوچستان میں زیادہ ہے، وہ ہے خوبانی، آڑو، انار، انگور، چیری اور توت وغیرہ، سیب بھی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ 60% جو ہے وہ خوبانی کا یا ان چیزوں کا، یا 70% تک خوبانی، آڑو، انگور، چیری، یہ چیزیں 80%، 70%، ایون 90% ان پھلوں کی پیداوار وہ بلوچستان میں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے جتنے آپ درخت دیکھ رہے ہو یہ خوبانی کے ہیں اور آڑو کے درخت ہیں، اور بیچ بیچ میں ایک آدھ توت کے بھی درخت ہیں۔ توت بھی کافی کثرت سے یہاں پہ اگتے ہیں، اور بیچ بیچ میں آپ کو کوئی لوگ نظر بھی آئیں گے اتارتے ہوئے کہ وہ درخت کی ٹہنیوں کو یا ہاتھ سے ہلاتے ہیں یا کسی ڈنڈی سے ہلکا سا اس کو ٹہنیوں کو ہلکا سا ایک ٹوک لگاتے ہیں تو توت نیچے گر جاتے ہیں، اور وہ چادر میں یا کسی بکٹ میں جمع کرتے ہیں۔ تو یہ جگہ پہلی دفعہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور بہت سارے باغات میں سے گزرنے کا موقع ملا، اور راستہ کچا پکا تھا، پکی سڑک تو نہیں تھی، تو ظاہر ہے کافی انکمفرٹیبل سا وہ ہو رہا تھا، مطلب گاڑی بھی کافی ڈگ ڈگ کرتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ رائٹ پہ فصلیں بھی ہیں ایسی جو کہ شاید اگلے 2-3 مہینوں میں تیار ہونے والی فصلیں ہیں، کیونکہ ابھی بہت ان کی ہائٹ کم ہے، تو یہی ایکسپیکٹ کرتے کہ آگے 2-3 مہینوں میں یہ فصلیں شاید تیار ہوں گے۔ اور کچھ زمینیں خالی نظر آ رہی ہیں، I don't know کہ بنجر زمین ہے یا اس میں بھی ابھی بیج اگے ہیں اور آگے کچھ مہینوں میں فصلیں اگائیں گی، تو کچھ نہیں پتا۔ کچھ ڈسٹنس کے بعد پھر وہ ایک درختوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، پھر وہ باغات میں سے گزر کے پھر بیچ میں جب درختوں اور باغوں کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر وہ ایریا شروع ہوا جہاں پہ گھر ہیں، لیکن گھر بھی اس طرح محلے جیسے گاؤں میں ہے نہیں، تو گھر کافی فاصلے پہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ ہوتے ہیں، اور جیسے ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں گھر ہیں کچی دیواروں کے گھر اور 4 دیواریاں، یا احاطے بڑے بڑے اور کچی دیواریں، اور ہر گاؤں کی طرح یہاں پہ بھی کوئی گھروں کے اندر پانی کی لائن نہیں ہے شاید۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے ہوا کہ جگہ جگہ پہ بچے کبھی ایک پانی یا ٹیوب ویل یا پانی کا کوئی
انتظام تھا جہاں پہ بچے نہا رہے ہیں یا عورتیں برتن دھو رہی ہیں یا کوئی کپڑے دھونے جا رہی ہیں یا کچھ بھر کے لے کے آ رہی ہیں بکٹ میں پانی. تو یہ بیسک سہولتیں ہر گاؤں کی طرح یہاں پہ بھی میسر نہیں ہیں ظاہر ہے. تو جب ان کی لائف کی تھوڑی سی اس سفر کے دوران جو ان کی زندگی ہے، ان کی ڈیلی ایکٹیویٹی یا روٹین کا تھوڑا سا اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی گزرتے ہوئے کچھ دیکھ لیا، تو یہاں پہ ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا دل میں یہ بھی خیال آیا کہ ہم لوگ کافی ناشکری کرتے ہیں، کیونکہ ان کی لائف اگر ہم شہروں کی لائف سے کمپیریزن کریں تو ہمیں بہت ساری آسانیاں ہیں، بہت ساری سہولتیں ہیں جو ان کو نہیں ہیں. بحیثیت انسان ہم سب ایک ہی ہیں، لیکن یہ لوگ کافی ٹف لائف گزارتے ہیں. ان کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ کافی ٹف ہوتی ہے. اس کے بنسبت جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کافی پریویلیجڈ لائف، کافی فیسیلیٹیڈ لائف گزارتے ہیں. تو بہرحال ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان لوگوں کی ٹف لائف اور روٹین دیکھ کے اور ان کی جو انڈر پریویلیجڈ لائف اور جو انڈر پریویلیجڈ چلڈرن کو راستے میں دیکھا تو اپنی جو اداسی یا جو اپنا وہ دکھ تھا وہ کافی حد تک میں بھول گئی. تو آپ دیکھ رہے ہوں مٹی کی دیواریں اور کافی فاصلے فاصلے پہ گھر ہیں، اور پہاڑ تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. پہاڑ کا سلسلہ بلوچستان میں آپ چاہے مشرق کی طرف چلے مغرب کی طرف کہیں بھی موو کریں تو آپ کو کہیں قریب کہیں دور پہاڑ کا سلسلہ نظر آئے گا. یہاں پہ پہاڑ کا سلسلہ تھوڑا دور ہے، آپ کو ہلکی سی لائن میں پہاڑ نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال پہاڑ کا آپ سے واسطہ تو یہاں پہ پڑے گا ہی.